تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ اور قبر میں تشریف لائیں گے حضور، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے استاد محترم المقام عزت مآب اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ تشریف لائے حاضر ہوئے اس گھر میں۔ ویسے میرا آنا جانا اس گھر میں جو ہے وہ بچپن سے ہے اور خوشی ہو رہی ہے۔ انتہائی قابل احترام ہماری نظروں کا محور قابل احترام محترم المقام میرے استاد محترم قبلہ قاری ظفر اقبال ظفر صاحب کے والد محترم جناب حاجی محمد سرور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکتیں نازل فرمائے اور آج کی اس محفل کا صدقہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور جو کام انہوں نے اپنے گھر میں شروع کیا خالق کائنات اس میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں مشکور ہوں اپنے استاد محترم کا کہ انہوں نے ہمیں حکم فرمایا اور ہم ان کے حکم پر آپ سب کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہے۔ بلا شبہ یہ گھرانہ جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور حاضرین محفل، میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں کہ میں کیا الفاظ بیان کر سکوں، تو میں اپنی حاضری، کیونکہ یہ قبلہ قاری صاحب کا حکم تھا، استادوں کا جو حکم ہوتا ہے وہ سارا آنکھوں پر، اس لیے میں اپنی حاضری کے لیے ان کو سبق سنانے کے لیے پھر وہی کلام جس سے انہوں نے شروع کیا تھا اس کے اوپر لکھی ہوئی تضمین آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے قبلہ قاری صاحب کو دعوت دینے والا ہوں۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار گولڑا حضور سید نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اودی دلوں تانگ بتیری ہے، اودی دلوں تانگ بتیری ہے جڑی ازلوں شان اچیری ہے، ربا وصل دے وچ کی دیری ہے اج سکھ متراں دی ودیری ہے۔ ربا وصل دے وچ کی دیری ہے اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں تے فرقت دی رات لمبیری ہے، فرقت دی رات لمبیری ہے، جلی غم دی لال ہنیری ہے، کی رحمت دے وچ دیری ہے اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کی رحمت دے وچ دیری ہے اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں تے او دے ہاتھ مہار زمانی ہے، او دے ہاتھ مہار زمانی ہے، او دی دو جگ تے سلطانی ہے، ایتھے گم عقلے انسانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، محبور رکھی ہدمت بریاں تے اینو ہستی دا عنوان آکھاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، ایس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا تے کی جن و بشر کی شاہو گدا، کی جن و بشر کی شاہو گدا، ڈٹھی جسوی نصیر و شان خدا، اڈے ہوش تے منہو بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سرا گستاح کی کتے جارینا۔ اور پھر قیامت ہے اب انتظار مدینہ، کہنے کو تو نعت صبر نے کہیں، کہنے کو تو نعت صبر نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، ابو بکر کا حسن صدق بیان، ادر عمر آئینے قرآن، عثمان غنی میں رنگ حیا، حیدر کی سہا سبحان اللہ، کہنے کو تو نعت صبر نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری صدا کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ اور قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، الہی دکھا بھی دیار مدینہ، اور میری روح آئینہ دار مدینہ، میرے دیداؤ دل نصار مدینہ۔ اور اسی آرزو پہ مٹا جا رہا ہوں، اسی آرزو پہ مٹا جا رہا ہوں، میری ہاک ہو ہم کنارے مدینہ، اور شفاعت مسلم جو مل جائے مجھ کو پے دفن قرب و جوار مدینہ، اور لگا دوں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر اگر ہاتھ آئے غبار مدینہ، اور ابھرنے کو ہے سبز گنبد کے جلوے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ۔
اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ حاضرین محفل، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ماں سوائے جناب صوفی زاہد صاحب کے باقی جتنے بھی پڑھنے والے ہیں وہ سب قبلہ کاری صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو ابھی جنہیں میں نے دعوت پہ خطاب دینا ہے وہ بھی قبلہ کاری صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو دعوت دے رہا ہوں انتہائی قابل احترام محترم المقام فاروق العلماء میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد آفتاب الرحمن چشتی صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ہم بھی امتحان میں ہیں، آپ بھی امتحان میں ہیں، کیوں کہ باہر تو سب کچھ ہو جاتا ہے، تو قبلہ کاری صاحب کے گھر میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، أو كما قال الآخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، أو كما قال الآخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، أو كما قال الآخر أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، أو كما قال الآخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ انعام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، آیات کے جھرمٹ میں آقا تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں لگی نا سجڑا ہے، سبحان اللہ، ابھرنے نہیں دیتا سورج کو تیرا حبشی، بے زر و ابوذر تیری رحمت نے کیا ہے، یا رسول اللہ بخشش تو آپ کے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تو آپ کے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امم فخر ارب و عجم بالی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل شاہد ماتبہ صاحب علم نشرہ جناب معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد جن کے توفیل اللہ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی، آج کی یہ باوقار برونق باذوق محفل استاذی مکرم الحافظ و قاری استاذ الحفاظ استاذ القراء قاری محمد ظفر اقبال ظفر صاحب کی رہائش گاہ بھی انعقاد پذیر ہے۔ قابل صد احترام آپ کے والد محترم اور جملہ جتنے بھی وہ صاحبزادگان ہیں، جتنے بھی ہمارے مہمان سراخان مصطفیٰ ہیں اور جتنے نوجوان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا میرا آنا قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت بنا کے نازل فرمایا، اور قرآن پاک کو جو بندہ سمجھتا ہے زندگی کے ہر پہلو میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہر پہلو میں۔ تو تین امور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے لازم الملزوم قرار دیا۔ پہلا یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
جہاں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر نمازی ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا. دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے. ایک بندہ اگر اللہ اللہ کہتا رہتا ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک انسان اگر ساری زندگی خدا خدا کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن اس نے محمد رسول اللہ نہیں کہا تو اللہ اسے بخشے گا نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو یہ دونوں حکم لازم الملزوم ہیں. ایک بندے کے اندر اطاعت خداوندی بھی ہونی چاہیے اور اطاعت رسول بھی ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تشریف لائے نا، مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دینا تھا حرم کعبہ میں، تو وہاں دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جب اللہ کا نام آتا تھا تو اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی تھی تو منہ پھیر لیتے تھے. اللہ نے یہ پوری آیت نازل فرمائی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محبوب، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وہ کہتے ہیں. بلکہ یہودی تو یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں سزا بھی دی نا تو چند لمحوں کے لیے اللہ سزا دے گا اور ہمیں بخش دے گا، ہمیں بخش دے گا. یہ بھی وہ کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے. لیکن وہ اللہ کی محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی اتباع کی بات آتی تھی تو منہ پھیر لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ دعوے میں چھوٹے ہیں، اگر یہ دعوے میں سچ دکھانا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِی، پھر رسول اللہ کی اتباع کریں، پیروی کریں. جب بھی پیروی کریں گے پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ. اب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا کے بیٹھے ہیں، پھر جب یہ اتباع رسول میں آ جائیں گے تو پھر خدا اعلان کر دے گا یحببکم اللہ، کہ اب یہ عام نہیں ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا دیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، حالی محبوب نہیں، اللہ انہیں یہ شرف بخشے گا کہ اللہ ان کے لیے ان کے گناہ بھی بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہ دوسرا حکم ہے. تیسرا حکم ہے انشکر لی ولی والدیک. ایک بندہ اللہ کا تو شکر ادا کرتا ہے لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو منہ پھیر لیتا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ دونوں حکم لازم الملزوم بیان کر دیے. تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر وہ ماتھا رگڑ رگڑ کے محراب ڈال لیتا ہے لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ ناراض ہیں، گھر میں ماں باپ رو رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات میں ماں باپ کی رضا ہو، بیٹا اس میں راضی ہو، یہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے احسن طریقہ ہے، سب سے بڑا طریقہ ہے. جو ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں اللہ کے محبوب نے بتایا ہے. تو اب والدین کا شکر ادا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ لازم الملزوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. اور اللہ کے محبوب کی حدیث اس چیز کی گواہ ہے. حضور تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ماں زندہ ہے. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد، سبحان اللہ، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. ایک نوجوان صحابی، اور ایک صحابی کا ذکر مجھے یاد آ گیا، ان کا نام تھا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری وقت قریب آ گیا، وقت نزا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پیاری صحابی حضرت حارث، ان کا وقت نزا ہے، یا رسول اللہ تشریف لے کے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے اور حالت نزا ہے، تکلیف میں ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہی فرمایا کہ حارث کلمہ پڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نوجوانوں سنو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو، پڑھانے والے امام الانبیاء ہوں اور پڑھنے والے ایک صحابی ہوں، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان نہیں چل رہی، زبان رک گئی ہے.
ارے جن کے بولنے پہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ محبوب اس وقت تک لب نہیں ہلاتے جب تک خدا کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ یہ خدا نے اپنے محبوب کے بولنے کا ذکر کیا ہے کہ محبوب آپ کا بولنا رب کا بولنا ہے، آپ کا بولنا۔ اور جب محبوب پڑھائیں کوئی نہ پڑھے تو کوئی عام وجہ نہیں ہوگی، بہت بڑی وجہ ہوگی۔ حضرت حارث نے جب پڑھنا چاہا، زبان نہیں بول رہی، حضور نے فرمایا حارث کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے کلمہ پڑھنے سے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، جب میں زبان پہ کلمہ لانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک آگ، بہت بڑی سی آگ میرے سامنے آتی ہے جو مجھے پکڑنا چاہتی ہے اور میری زبان لرز جاتی ہے، زبان ہل جاتی ہے، زبان سے وہ کلمات نہیں ادا ہوتے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے سامنے ایک آگ کا بہت بڑا دریا آ جاتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آگ کا دریا آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا نا تو جبریل آ گئے، جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حارث کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ماں اس پہ راضی نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی ماں اس پہ راضی نہ ہو جائے گی۔ آپ کی ماں بڑی ضعیفہ تھی اور حضور علیہ السلام نے ماں کو بلایا، فرمایا ماں کو بلا کے فرمایا کہ بتاؤ تم اس پہ راضی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات ایسی تھی کہ یہ اپنے آپ سے باہر تھے اور انہوں نے آ کے مجھے لکڑی ماری اور میرا سر پھٹ گیا اور میری زبان سے نکلا تمہیں کبھی خدا کی رضا حاصل نہیں ہوگی، تمہیں کبھی خدا کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو فرمایا، دیگر صحابہ کو فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ ماں کہتی میں معاف نہیں کروں گی، فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو آگ میں پھینک دو۔ اب جب لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی، آگ بھی جلا دی گئی، حدیث میں لکھا ہے جب حضور علیہ السلام نے قریب کیا نا تو ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی زندگی بھی، حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے تعلیم ہے، اور حضور کے صحابہ کی زندگی کا بھی ہر پہلو امت کے لیے تعلیم ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اور ماں کی شان کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک صحابی رسول ہو، جتنے مرضی غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے صحابی کو اتنی شان بخشی ہے، لیکن جب ماں باپ کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کے محبوب نے کھول کے بیان کر دیا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، اس جنت کا دروازہ بنایا ہے، اس دروازے میں لکھا ہے باب الفرح۔ کیا لکھا ہے؟ باب الفرح۔ اس دروازے کا نام ہی خوشی کا دروازہ ہے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دروازے کا نام باب الفرح کیوں رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے ہے جن پر ان کے ماں باپ راضی ہیں، اور جب وہ قیامت کے دن جائیں گے اللہ یہ باب الفرح کھول دے گا اور اللہ فرمائے گا آ جاؤ وہ نوجوان، وہ اولاد جو زندگی میں ماں باپ کو راضی رکھتی تھی، چاہے وہ بوڑھے تھے چاہے جو بھی تھے۔ حضور علیہ السلام حضرت حفصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کا نام بھی حفصہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور وہ آئیں تو حضرت حفصہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں آ رہی ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اگر کافرہ بھی ہیں تم ان کی خدمت کا حق ادا کرو، ان کی خدمت کا حق ادا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی باب الریان، ایک دروازے کا نام ہے کہ جہاں سے روزہ دار قیامت کے دن داخل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا صرف روزہ دار نہیں بلکہ ماں باپ جن پر راضی ہوں وہ اولاد بھی باب الریان سے قیامت کے دن داخل ہوگی۔ یہ اللہ کے محبوب نے کھول کے بیان کر دیا ہے، یہ اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں۔ قرآن میں نے یہ بھی لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تم والدین کو اف تک نہ کہو۔ اس کی تفسیر میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے علماء نے
तिबियान कुरान के अंदर भी लिखा है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब ने ज़ियाउल कुरान शरीफ में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका मफहूम बयान किया कि वालिदैन के सामने उफ करने का मतलब ये है, उफ ना करने का मतलब ये है कि वालिदैन जिस बात में अपनी रजा जाहिर कर दें बशर्ते कि वो कुरान और हदीस और शरीयत के साथ टकरा न रही हो और उनकी रजा उनमें शामिल हो। कुरान और हदीस के अलावा मतलब ये है कि अल्लाह की हलाल करदा चीजें या हराम करदा चीजें उनके साथ न टकरा रही हो, ना बाप हलाल को हराम कहे ना हराम को हलाल कहे। उसके अलावा अगर माँ बाप ने कोई बात कह दी है, बेटा उसके सामने अपना सर खम कर दे, उसे यही कहते हैं कि उसने माँ बाप के सामने उफ नहीं किया। और माँ बाप से जब बात करें, वकुल्लाहुमा, कुरान ने कहा है कौलन करीमा, करीम तरीके से, अहसन तरीके से, मोहब्बत से वालिदैन के साथ गुफ्तगू करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और हमें कुरान ने भी हमें दर्स दिया है। हज़रात मोहतरम, वालिदैन वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम काबा में तवाफ कर रहे थे तो एक शख्स मुल्क शाम से आया, उसने एक जंबील उठाई। जंबील समझते हैं ना, चमड़े की एक जंबील होती है टोकरा नुमा, और उसको लटकाया भी जाता है, उठा भी लिया जाता है। उस जंबील में उसकी वालिदा थी, तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं अमीरुल मोमिनीन मैं शाम से आया हूँ और मैंने अपनी वालिदा को इसी तरह कंधों पे उठा के साथ हज करवाए हैं, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दी है? तो आप जलाल में आ गए, फरमाया तू 70 साल तक, कितने साल तक? 70 साल तक अगर तू ये अमल करता रहे, तू माँ के जब पेट में था तूने जो एक बार जुम्बश की थी माँ के पेट में, बाहर आने का जिक्र नहीं है, जो माँ के पेट में तूने एक बार जुम्बश की थी, तूने उसका हक अदा नहीं किया, तो सारी माँ का हक अदा करने की कैसे बात कर सकते? तो ये माँ का हक है। और बाप की शान कोई छोटी नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा, जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा ये है कि तुम बाप के चेहरे की जियारत कर लो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, बल्कि हुजूर ने सवाल किया, सहाबा जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना है? अर्ज की या रसूलल्लाह, वो कौन सा? फरमाया बाप के चेहरे को देख लो, ये जन्नत के दरमियानी दरवाजों में से एक दरवाजा है। अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है और उस जन्नत का दरवाजा खुदा ने बाप को बना दिया है, और अल्लाह के महबूब ने ये बाप को शान अता फरमाई है। और हदीस पाक में है, मन अरदा वालिदैहि फक़द अरदा खालिक़हु, जिस पर वालिदैन राजी हैं उस पर रब भी राजी है। फक़द अस्खता खालिक़हु फक़द अस्खता वालिदैहि फक़द अस्खता खालिक़हु, कि जिस पर वालिदैन नाराज हैं उस पर रब भी नाराज हैं। वालिदैन के अपने अमाल हैं जैसे भी हों, लेकिन औलाद पर हक है कि वालिदैन की खिदमत का हक अदा करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो एक बच्चा वो अपने बाप की उंगली पकड़ के जा रहा था, हुजूर ने उसको रोक लिया। रोक के हुजूर ने सवाल किया, फरमाया मन अंता, ये कौन है? मन हाजा, बल्कि कहा ये कौन है? तो उसने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजा अभी, ये मेरा बाप है। वो जा रहा है लेकिन हुजूर पूछ रहे हैं, बेटा मन हाजा, ये कौन है? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, हाजा अभी, ये मेरा बाप है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वला तमशी अमामहु, बेटा ये बाप, इसकी शान ये है, जब बाप चल रहा हो ना, इसके आगे आगे होके मत चला करो। वला तमशी अमामहु, इसके आगे आगे होके ना चला करो। वला तजलिस कबलहु, बेटा अगर किसी महफिल में तू और तेरा बाप इकट्ठे चले जाएं तो बाप के बैठने से पहले मत बैठना, ये बाप का अदब है, ये बाप का अदब है। और तीसरा फरमाया, वला तदउ बिस्मिही, बाप को नाम लेके ना पुकारना, अब्बा हुजूर कह के पुकारना, अब्बा जी कह के पुकारना। ये तरबियत कौन कर रहे हैं? इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया एक बच्चे को पकड़ के उसकी तरबियत फरमा रहे हैं, और क़यामत तक के लिए हुजूर ने एक बाप की
تعظیم اور ادب بتا دی ایک بیٹے کو کہ بیٹا باپ یہ ہے. اور چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اس بیٹے کو جو قیامت تک کے لیے ہر بیٹے کے لیے تعلیم کی بہت بڑی درسگاہ ہے، کہ حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے لوگ تیرے والدین کو برا بھلا کہیں. آج ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ باپ شریف النفس ہوتا ہے، ماں ساری زندگی پاسداری سے گزارتی رہتی ہے، وہ صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے، باپ شرافت کا پیکر ہوتا ہے، لیکن اولاد یہ نہیں دیکھتی کہ میں اگر برا کروں گی تو ماں باپ کے پہ کیا اثر ہوگا، میری ماں کو لوگ طعنہ زنی دیں گے، میری ماں کو برا بھلا کہیں گے. حضور نے قیامت تک کے نوجوانوں کو یہ خطاب کر کے فرما دیا کہ اپنے والدین کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تیری وجہ سے تیرے والدین کو کوئی برا بھلا نہ کہے. یہ والدین کی شان بیان کی ہے. اور والدین کے حوالے سے حضور نے بھی فرمایا جس طرح اولاد پہ حق ہیں اس طرح ماں باپ پہ بھی کچھ حقوق ہیں. پہلا حقوق یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو. دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرو. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. کیا کرو؟ قرآن کی تعلیم دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا پتر بڑا منو تنگ، یا امیر المؤمنین یہ میرا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو قریب کیا. اس نے اپنے باپ کو مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ باپ زخمی تھا. آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے بیٹے کو جھنجھوڑا، کہا بیٹا تمہیں پتہ نہیں تمہارا باپ ہے. تو بیٹے نے کہا یا امیر المؤمنین باپ تو ہے لیکن اس نے میرا کوئی حق نہیں ادا کیا. پہلا حق کیا؟ آپ نے فرمایا پہلا حق باپ سے پھر پوچھا. پہلا حق یہ تھا کہ اس کا نام تو صحیح رکھتا. تو وہ بول کے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین اس نے میرا نام جعل رکھا، جیم عین اور لام. جعل عربی میں سے کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو، نجاست کے کیڑے کو. تو کہا امیر المؤمنین نام دیکھیں اس نے کیسا رکھا ہے میرا، میں تو چھوٹا تھا، اس نے میرا نام جعل رکھا. اور فرمایا دوسرا حق اولاد کے لیے یہ ہے کہ خود باپ جو ہے نا وہ اپنے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو بیٹا بول کے کہتا ہے یا امیر المؤمنین اس نے مجھے میری ماں ہے وہ ایک سندھی لونڈی ہے اور بد چلن ہے، یہ بھی حق نہیں پورا کر سکا. اور وہ اس کے حوالے سے نام کے حوالے سے بھی حق نہیں پورا کر سکا. اور تیسری بات اس نے کہا کہ امیر المؤمنین اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت نہیں سکھائی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ تو نے اولاد کا ایک بھی حق نہیں پورا کیا تو پھر تیرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا نا جو تیرے ساتھ اولاد کر رہی ہے. جو اولاد اس دہانے پر آ جاتی ہے اس میں یہ بھی چیز قابل توجہ ہے کہ کیا والدین نے تربیت کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی، اولاد کو دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا. اگر قرآن سکھایا ہو، دین سکھایا ہو تو اولاد مر سکتی ہے، نہ باپ کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے نہ ماں کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے. یہ دین کی برکت ہے اور یہی تعلیم و تربیت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی. بس 2-4 منٹ کے لیے میں اپنا موضوع کلوز کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باپ کے بارے میں فرمایا. جس گھر میں بیٹی ہو نا، بیٹی، میرا موضوع جو والدین کے حوالے سے تھا اس پہ میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں اور کچھ وہ بیٹی کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے بھی، اور 1-2 بات وہ تربیت کے حوالے سے میں لاسٹ میں کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما کہیں باہر نکلے ہوئے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھیں. کسی نے دستک دی تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ عورت نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، میں بھی بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں. تو سیدہ فرماتی ہیں گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا. اندازہ لگا لیں، ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا. تو میں نے وہ ایک کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دے دی.
اس نے کیا کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ عورت نے ایک کھجور لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا خود اپنے ہاتھوں سے ایک بیٹی کے منہ میں ڈالا، دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالا، اور کہتی ہے میں رو پڑی تو ماں دلاسا دے رہی ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ اور رزق عطا فرمائے گا، اللہ اور رزق عطا فرمائے گا۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دیکھا، وہ چلی گئیں، تھوڑی دیر گزری، حضور تشریف لائے، میں نے سارا واقعہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے سنا اور آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اور فرمایا عائشہ سن لو، اللہ نے جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اور یہ کمزوروں کی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ ان کمزوروں کی مدد کی، ان کی خدمت کی، تربیت کی، قیامت کے دن وہ باپ وہ ماں اس طرح اشارہ کیا میرے ساتھ جنت میں ہوں، یہ انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے ساتھ، بلکہ ایک حدیث پاک میں راوی بیان کرتے ہیں کہ جہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غریب کی کفالت کی، غریب کی، تو حضور نے اس طرح اشارہ کیا تو درمیان میں کچھ فاصلہ تھا، لیکن جب بیٹیوں کا ذکر آیا، راوی نے لکھا ہے میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمتوں پر کہ صحابہ حضور کی انگلیوں کے انداز بھی بیان کر گئے کہ حضور نے کس طرح انگلیوں کا اشارہ کیا۔ پہلے غریب کی کفالت کا ذکر کیا کہ جو غریب کی کفالت کے لیے گھر سے نکلے، میں اور وہ شخص ایسے ہوں گے، اور جب ایک بیٹی کا ذکر آیا فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کا یا 1 بیٹیوں کا نکاح کیا، اس کی خدمت کی، ان کی شادی کی، ان کی تربیت کی، حضور نے فاصلے مٹا دیے، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا، فاصلے مٹا دیے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ شان کس کو ملی ہے؟ ایک باپ کو جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، بیٹے کی بڑی شان ہے۔ میں نے حدیث پاک کا خود مطالعہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بیٹا ہو 1 فرشتہ آتا ہے، کتنے فرشتے؟ 1۔ اور جہاں بیٹی ہوتی ہے نا وہاں ملائکہ کا ذکر ہے کہ وہاں 1 فرشتہ نہیں آتا، فرشتوں کی فوج آتی ہے، اور وہ فرشتے آ کے وہ اس گھر والی کو مبارک دیتے ہیں۔ ہم تو سنتے نہیں، لیکن حدیث میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس نے ان کمزوروں کی مدد کی نا، جب حشر کا دن ہوگا اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو عزیز دوستو، قبلہ کاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی بیٹی کی شادی بھی ہے، خانہ آبادی بھی ہے، تو ہم خصوصی طور پہ یہ دعا کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی مبارک کی برکت سے اللہ ان کی شادی میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حیران ہوں کہ آپ اس بڑھیا کا ذکر اتنا کرتے ہیں، روز ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی میرے ساتھ وفائیں ایسی ہیں، جب اپنوں نے چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا، جب اپنوں نے مال دینے سے انکار کر دیا تھا تو خدیجہ الکبریٰ نے مال دیا تھا، کہ جب حضور نے پہلا خطبہ وہ حرم کعبہ میں دیا تھا تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ آگے کھڑی ہوئی تھی، اور آپ نے پتھر کھائے تھے، ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، اور یہاں تک بھی کہ آپ کا لقب اسلام لانے سے پہلے بھی طاہرہ مشہور تھی۔ آپ نے قریش مکہ کو خطاب کر کے فرمایا قریش مکہ سن لو، میں طاہرہ ہوں، میری پاک دامنی کی گواہی تم نے دی ہے، تم نے لقب دیا ہے طاہرہ، لیکن سن لو اگر محمد رسول اللہ تک جانا ہے پہلے میری میت سے گزرنا پڑے گا، پھر محمد رسول اللہ تک جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا 54 سال کی عمر تک، حضور علیہ السلام کی بظاہری حیات 63 سال ہے، اور 54 سال کی عمر تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی، اور حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی 54 سال کی عمر تک۔ اور جب 54 سال کی عمر ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال پاک ہو گیا، اور ایسا وصال کہ بخار تھا، سیدہ خدون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، تو کہا کہ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اپنے ابا جان کو بلائیں، میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ آپ گئیں، بلا کے لائے المختصر، تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی قبلی عطا کر دے، میں اس کا کفن پہننا چاہتی ہوں۔
حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خدیجہ تیری میرے ساتھ جو وفائیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جلدی ہی کا لفظ ہے، اگر آج تو میری چمڑی بھی مانگتی نا محمد مصطفیٰ وہ بھی عطا کرتی. یہ وفاداریاں تھیں اور خامد کی اور شوہر کے حوالے سے اور محبت رسول کے حوالے سے بھی وفاداریاں تھیں. اور یہ واحد خاتون ہیں کہ حضور ان کی قبر میں خود لیٹے، قبر نکال کے، اور کہا اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو. اور اس وقت تک جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، حضور نے دعا کی اور آپ کو دفن کر دیا. یہ شادی خانہ آبادی کے حوالے سے تھی. اور آخر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے 3 تجارتوں کا ذکر ہے جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، جس میں خسارہ ہے ہی نہیں. پہلی تجارت قرآن کی تلاوت، دوسری تجارت نماز قائم کرنا، تیسری تجارت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اعلانیہ بھی اور ظاہراً بھی. سرًا و علانیہ کا ذکر ہے کہ آپ ظاہراً بھی اعلانیہ بھی وہ چھپا کے بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے لن تبور، اس میں خسارہ نہیں ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا ہم ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھا ہے، ہم نے نماز قائم کی ہے، ہم نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. خدارا اس طرف آ جائیں، قرآن سے وفاداری کریں، محمد رسول اللہ کے فرامین سے وفاداری کریں. جو گھر میں بوڑھے والدین ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اور جو والدین ہیں وہ بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھیں. یہی سب سے بڑی بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو بزم جہاں بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ، اسی نام سے ہے نبض ہستی تب شمادہ، اسی نام سے ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری ہے. سلام
راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمینہ تیری سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو تمام اسباب ابدا حضور کے پاک اور ارتقاء اپنی شریف کے اندر کا خوش آواز کا دعا کرنے والے کی مدد کریں خصوصاً میرے دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان ماموں ممانی سسرال کی طرفوں میں سارے بھائیاں دے سسرال نال اپنے بھی سارے دعا فرمانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین چاچو جان نے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولياء سيدنا ومولانا محمد وشهداء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم یا اللہ پاک تیری بارگاہ حاضری پیش کیتی ہے قبول تے منظور فرما مالک مولا ادائیگی دے اندر کو غلطی کوتاہی رہ گئی ہے معاف فرما کے اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما مالک مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال اپنی شان ربوبیت دے مطابق اجر عظیم عطا فرما اجر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ تحفہ عاجزانہ مسکینانہ حقیرانہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما حضور دے والدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اولاد پاک آل پاک تمام انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ ہدیہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما تمام ازواج دی روح مقدسہ نو پیش کرنے قبول تے منظور فرما مالک و مولا صحابی صحابیات تابعی تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات رضوان اللہ اجمعین دی بارگاہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما تمام اہل بیت اطہار تمام امہات المومنین تمام شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما مالک و مولا تمام صالحین تمام اولیاء اللہ تمام بزرگان دین
الحسنی والحسینی میرا لاسانی غوث اعظم جیلانی پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما مالک و مولا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جتنے مومن مسلمان با ایمان حالت دے اندر اس دنیا فانی تو چلے گئے نے سارے دی روح نو پیش کرنے قبول تے منظور فرما مالک و مولا حاضرین محفل دے نال تعلق رکھنے والے رشتہ دار عزیز و اقربا جان پہچان والے سوریوں پیکیوں نانکیوں دادکیوں سارے دی روح نو پیش کرنے قبول تے منظور فرما مالک و مولا ساڈے استاد محترم دے آبا و اجداد دے وچوں مالک و مولا جتنے بھی اس دنیا فانی تو چلے گئے نے سارے دی روح مقدسہ نو پیش کرنے قبول تے منظور فرما مالک و مولا اس پاک محفل دی برکت دے نال سارے دی کامل بخشش فرما مالک و مولا سارے دے گناہاں تو درگزر فرما کے انہاں دی مغفرت فرما مالک و مولا سارے دی مغفرت فرما کے درجات بلندی عطا فرما مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال ساڈے سارے تے اپنا خاص کرم و فضل نازل فرما مالک و مولا کل امت مسلمان تے اپنا خاص کرم و فضل نازل فرما مالک و مولا جڑے لوگ بیمار نے انہاں نوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جڑے لوگ بے اولاد نے اولاد صالحہ عطا فرما جڑے لوگ تنگ دست نے تنگ دستیاں تو دور فرما مالک و مولا حضور دا صدقہ جڑے لوگ مشکلات دے اندر مبتلا نے مشکلات نوں آسانیاں وچ تبدیل فرما مالک و مولا جڑے لوگ بے روزگار نے اچھا روزگار عطا فرما جڑے لوگ مالک و مولا بے روزگار نے اچھا روزگار عطا فرما سانو سارے رزق حلال دے وچ مالک و مولا ساڈے سارے رزق حلال چ خیراں برکتاں عطا فرما مالک و مولا حضور دا صدقہ رزق حلال چ فراوانی عطا فرما رزق حلال کمان کھان دے بہتر اسباب مہیا فرما مالک و مولا حرام تو بچن دی رزق حلال کمان کھان دی توفیق عطا فرما مالک و مولا ساڈے سارے دے کاروبار مال جان دے عزت وچ خیراں برکتاں عطا فرما مالک و مولا عزت آبرو دے اندر خیراں برکتاں عطا فرما مالک و مولا ساڈے کاروبار دے اندر دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرما مالک و مولا ساڈے کاروبار دے اندر دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرما مالک و مولا ساڈے کاروبار دے وچ بہتری عطا فرما مالک و مولا حضور دا صدقہ کل امت مسلمان جو اگر کوئی بیمار ہے انہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک و مولا حاضرین محفل دے اندر کوئی بیمار ہے انہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک و مولا حضور دا صدقہ مالک و مولا ساڈے بھائی بیمار نے مالک و مولا مظہر آفتاب صاحب بیمار نے مالک و مولا انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک و مولا دیگر جتنے بھی محفل دے اندر مالک و مولا شریک نے انہاں دے رشتہ دار عزیز و اقربا دے اندر کوئی بیمار ہے انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما قاری صاحب دے مالک و مولا خصوصاً بالخصوص ساڈے بزرگ مالک و مولا انہوں نے تندرستی دی نعمت و مالا مال فرما مالک و مولا اور بھی اس خاندان دے نال تعلق رکھن والے مالک و مولا ساڈے بزرگ نے مالک و مولا سارے انہوں تندرستی دی نعمت و مالا مال فرما مالک و مولا سارے انہوں تندرستی عطا فرما مالک و مولا اگر کوئی بیمار ہے انہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما شفاء کبریٰ عطا فرما شفاء کلی عطا فرما مالک و مولا انہوں لمبی صحت والی زندگی عطا فرما مالک و مولا انہوں دی زندگی دے اندر معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما مالک و مولا استاد محترم نے جن بھائی واسطے کیا مالک و مولا انہوں نے تندرستی دی نعمت و مالا مال فرما مالک و مولا انہوں واسطے ہر معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما مالک و مولا حضور دا صدقہ ہر معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما مالک و مولا حاضرین محفل واسطے بھی مالک و مولا دعا کرنے سارے واسطے آسانیاں پیدا فرما مالک و مولا سانو سارے دین دی سمجھ عطا فرما دین دی روشنی عطا فرما ایمان دی مضبوطی عطا فرما مالک و مولا جڑے لوگ بے اولاد نے انہوں نے اولاد صالحہ عطا فرما اولاد نورینہ عطا فرما اولاد رحمت عطا فرما مالک و مولا جنہوں نے دیتی ہے مالک و مولا سارے انہوں اپنی اولاد دی پرورش کرن دی توفیق عطا فرما مالک و مولا دین دی تعلیم نال مالا مال فرما مالک و مولا اولاد انہوں نے اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا مالک و مولا ماں باپ دی عزت کرن والا بنا مالک و مولا ماں باپ دی عزت نو سمجھن والا بنا مالک و مولا ماں باپ دے مالک و مولا لبیک کہن دی توفیق عطا فرما مالک و مولا ہر معاملات دے اندر مالک و مولا اولاد دی بہتری عطا فرما مالک و مولا ماں باپ دی بہتری عطا فرما مالک و مولا حضور دا صدقہ سانو سارے نماز پنج گانا ادا کرن دی توفیق عطا فرما مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال سانو پاکاں لوکاں دا سنگ عطا فرما مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما مالک و مولا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دسی ہوئی مالک مولا زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما مالک مولا ہر سانو سارے نو مالک مولا دین دی سمجھ عطا فرما مالک مولا حضور دا صدقہ ساڈیاں اولاداں نو دین دی روشنی عطا فرما قرآن دی روشنی عطا فرما دین دی دولت دے نال مالا مال فرما مالک مولا اور اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما مالک مولا اس گھر نو شاد و آباد فرما ایتھے رہن والے نو شاد و آباد فرما اس کنبے دی خیر فرما مالک مولا سارے واسطے آسانیاں پیدا فرما ہر معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما مالک مولا بچیاں واسطے جڑا اے نواں سفر شروع ہون لگا ہے مالک مولا اے دے اندر آسانیاں پیدا فرما مالک مولا خوشیاں عطا فرما بیٹی واسطے خوشیاں عطا فرما مالک مولا جس گھر دے اندر جا رہی ہے مالک مولا اوتھے بھی اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما مالک مولا اس خاندان تے بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرما مالک مولا رزق دے اندر کشادگی عطا فرما مالک مولا رزق دے اندر کشادگی عطا فرما مالک مولا حضور دا صدقہ آن والا وقت ساڈے سارے واسطے بہتر عطا فرما مالک مولا آن والا وقت ساڈے سارے واسطے بہتر عطا فرما مالک مولا جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما مالک مولا جو نہیں مانگ سکے مالک مولا ساڈے واسطے جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرما مالک مولا خصوصاً بالخصوص ساڈے استاد محترم قاری ظفر اقبال ظفر صاحب دی زندگی دے وچ خیراں برکتاں عطا فرما مالک مولا انہاں نو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما مالک مولا انہاں دا سایہ ساڈے سارے دے تا دیر مالک مولا قائم و دائم فرما مالک مولا انہاں نو ساری زندگی مالک مولا خوشیاں نال مالا مال فرما مالک مولا خوشیاں نال مالا مال فرما دیگر خاندان دے نال تعلق رکھنے والے سارے دی خیر فرما مالک مولا سارے دی خیر فرما وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.